पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर से मैं सोच रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में 3.5 करोड़ दहशतगर्द रहते हैं, शरपसंद रहते हैं, जो पाकिस्तान की जो रियासत के ख़िलाफ़ हैं, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हैं। अदाद शुमार कम अज़ कम यही बताते हैं। मैं कुछ देख रहा था कि इंतख़ाबात में किस पार्टी को कितने वोट मिले और उसके ज़रिए एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई, जिसका पहले कभी मुझे इस तरह एहसास नहीं हुआ था शिद्दत के साथ। और वो ये कि इस इंतख़ाब में कोई 12 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर थे। उसमें से 6 करोड़ वोट कास्ट हुए 8 फरवरी को, यानी मुल्क भर में 6 करोड़ वोट डाले गए। और उसमें से जनाब जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे पूरे पाकिस्तान में, उनको कम अज़ कम 3 करोड़ 34 लाख वोट मिले। और ये बड़ी रफ़ किस्म के आदाद शुमार हैं, इब्तदाई आदाद शुमार हैं। और इसमें पीटीआई के हारे हुए और जीते हुए तमाम उम्मीदवारों के वोट शामिल हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह पाकिस्तान के तकरीबन 3.5 करोड़ आवाम ने उस बयानिए को मुस्तरद किया जो पीटा जा रहा था गुज़श्ता साल 9 मई से पीटीआई के हवाले से कि एक शरपसंद जमात है, तशद्दुद पसंद है, इस पे पाबंदी लगानी चाहिए। तो अब जनाब क्या आप 3.5 करोड़ पाकिस्तानियों को शरपसंद दहशतगर्द करार दे के उस पार्टी को भी बैन करेंगे जिसकी खातिर उन्होंने ये वोट दिया। और ख़ामोश वोट के ज़रिए एक ख़ामोश एहतजाज था जिसके ज़रिए इन 3.5 करोड़ पाकिस्तानियों ने वो बयानिया मुस्तरद किया जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी मुक़्तदर हलकों के हमनवा बन गए थे। और कई महीने की कम से कम 9 मई के बाद जितनी ज़्यादतियाँ हुई, जो कुछ हमने देखा इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद और उनके लीडरों के साथ हुआ। अभी भी कई लीडर उनके अंडरग्राउंड थे, ज़ेर ज़मीन थे, छुपे हुए थे गिरफ़्तारी के डर से, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो सैकड़ों केसेस बने थे उनकी वजह क्या थी और उसकी वजह से उनके साथ हो क्या सकता है। और वो हमने देखा कि इमरान ख़ान के, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, इन सब के साथ क्या हो रहा है। अब ये जो 3.5 करोड़ आवाम ने अपने दिल का दर्द और अपने जज्बात का इजहार किया है, तो इसने तमाम पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स को भी शश्तर कर दिया है। और सवाल यह है कि ये हुआ क्यों। इन लोगों को एहसास नहीं था कि चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी जिसका ये ख्याल था कि इमरान ख़ान के लिए जितनी भी सपोर्ट है वो 3-4 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी। इस तरह शरीफ घराना और आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, इनकी भी कैलकुलेशन यही थी कि बहुत जल्द इमरान ख़ान का जो बुखार है वो उतर जाएगा और लोग अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ होकर दोबारा इन्हीं के गुन गाना शुरू कर देंगे, इन्हीं 2 जमातों के जिन्होंने गुज़श्ता 20-25 बरसों से पाकिस्तान की हुकूमत पे, पाकिस्तान के वसाइल पे, इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया हुआ है। यानी ये लोग इतने डिसकनेक्टेड थे ऑन ग्राउंड सेंटिमेंट से कि इन्होंने एहसास नहीं किया कि ये 1980-1990 का ज़माना नहीं है। लोगों की अक्सरियत जरदारी, भुट्टो और शरीफ घराने के साथ एसोसिएट नहीं करती, उनके साथ ख़ुद को आइडेंटिफाई नहीं करती। ठीक है, हमज़ा शहबाज या मरियम नवाज़ आप कह सकते हैं कि उनको लोग देखना, कुछ लोग उनके हामी देखना भी पसंद करेंगे, उनके साथ रिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग ये वही हैं जिनके बारे में बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इनको अब रिटायर हो जाना चाहिए। ये इन्होंने जो करना था वो कर लिया और अब इनको जवान लोगों को मौका देना चाहिए। अब ये जो ऑन ग्राउंड सेंटिमेंट खुल के सामने आया, इसकी वजह क्या थी? बुनियादी वजह यही थी कि लोग इस निज़ाम से
متنفر ہیں، امید کھو چکے ہیں. یہ نظام ان کی نظروں میں اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، کیونکہ اس نے عام لوگوں کو، عوام کی غالب اکثریت کو نہ قانون کے حوالے سے یعنی رول آف لاء کے حوالے سے، نہ روزگار، نہ گڈ گورننس کے حوالے سے کچھ دیا ہے، نہ ہی ان کے وہ جو احساسات ہیں، ان کی ایسپریشنز ہیں ان کو سامنے رکھا، بلکہ یہ وہ ایک کلک ہے، ایک 2% جن کا ذکر بار بار مفتاح اسماعیل کرتے رہے، سابق وزیر خزانہ، کہ انہوں نے پاکستان کے وسائل پہ، پاکستان کے اقتدار پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ بالکل اپنی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نے کما لیا، بہت کما لیا، لیکن اب خدا کے لیے اب کچھ عوام کا بھی خیال کر لیں. اب یہی وجہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کوئی 3 دن کے دوران بڑے سخت قسم کے بیانات آئے ان حالات کے حوالے سے جن کا سامنا 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری کے بعد رات کو 9 فروری تک پی ٹی آئی کے ورکرز نے، پی ٹی آئی کے لیڈروں نے کیا. امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، اقوام متحدہ کی طرف سے بڑے سخت الفاظ میں مذمتی ایک لحاظ سے بیانات آئے کہ جو محدود کی گئیں ڈیموکریٹک آزادیاں، جو پابندیاں لگائی گئیں، جس طرح انٹرنیٹ بند کیا گیا، کیسوں پہ کیس بنائے گئے، گرفتاریاں ہوئیں، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، ان تمام کا احاطہ کیا ان سٹیٹمنٹس میں، یعنی امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی اور اقوام متحدہ کی طرف سے ان بیانات میں بالکل واضح طور پہ کہا گیا کہ 1 درجن سے زیادہ امریکی کانگریس مین نے بھی اپنے انتہائی تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ بلکہ ایک بریڈ شرمن جو ہے کانگریس مین، انہوں نے تو یہ بھی کہا اپنی حکومت سے کہ IMF کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکرات ہونے ہیں آئندہ قرض کے لیے، اس میں شہری ڈیموکریٹک آزادیوں کو ان کے ساتھ نتھی کیا جائے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس انداز میں پاکستان بولا ہے، جو آزاد امیدواروں کی صورت میں پی ٹی آئی کی قیادت سامنے آئی ہے، اس نے دنیا کو نہ صرف ششدر کر دیا بلکہ یہ سوچنے پہ بھی مجبور کر دیا کہ انہوں نے کن گھوڑوں پہ اپنی شرطیں لگائی تھیں. اور اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ جو بڑے اہتمام کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی، اس کے تمام گھوڑے ہار گئے. صرف 2 سیٹیں قومی اسمبلی میں اس جماعت کو مل سکی. لیکن عبرتناک مثال جو بنی خیبر پختونخوا میں، وہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک تھے. جناب، انہوں نے کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا نام مٹا دوں گا، پی ٹی آئی پیٹریوٹ بنا کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اصل میں جو کچھ ہوا خیبر پختونخوا میں وہ ان کی وجہ سے تھا، اور اسی لیے انہوں نے تھوڑی سی مزاحمت کے بعد پھر حامی بھری ان حلقوں کے اصرار پہ جو چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو توڑا جائے. تو استحکام پارٹی کے بعد پی ٹی آئی پیٹریوٹ بنی. اور مزے کی بات کہ سابق چیف منسٹر اپنے بیٹے اور داماد کے ہمراہ 7 قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نشستوں پہ لڑ رہے تھے. 7 نشستوں پہ ان کو عبرتناک شکست ہوئی. اور یہ وہ احساس تھا، یہ وہ جذبات تھے جس کا اظہار خیبر پختونخوا کے عوام نے کیا، لوٹوں کے خلاف، منافقین کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو مشکل وقت میں اپنے لیڈر کو چھوڑ گئے تھے. اسی طرح محمود خان، جن کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا کئی لوگوں کو ناراض کر کے، وہ 2 نشستوں سے لڑے اور دونوں نشستوں پہ بری طرح شکست کھا گئے. یعنی اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ جو سیاسی مذہبی جماعتوں کے تمام سربراہ بشمول ایمل خان، امیر حیدر ہوتی، مولانا فضل الرحمان، آفتاب شیرپاؤ، وہ سب ہار گئے، اپنی نشستیں نہیں جیت سکے. یعنی بہت واضح ہے کہ پاکستان میں جو نئی ہوا چلی ہے، نئی ایک لہر ہے، اور وہ لہر ہے تبدیلی کے لیے، جد و جہد، یعنی رول آف لاء کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے. اور یہی وہ جذبہ تھا جو عمران خان نے اپنی ایڈوکیسی کے ذریعے، اپنی ویژن کے ذریعے عام لوگوں میں پھونکا. ورنہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اتنے بے دست و پا کی گئی سیاسی جماعت
کے حق میں 55% ووٹ، یعنی 6 کروڑ میں سے تقریباً 3.5 کروڑ ووٹ اگر اس جماعت کو پڑ گئے تو یہ ایک انہونی ہے، اور اس نے سب کو شاک کر دیا ہے۔ شاک اس لیے کیا کہ ان کے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ جو بیانیہ لے کے عمران خان آج سے 10-15 سال پہلے چلا تھا وہ بنیادی طور پہ عوام کے لیے تھا، عوام پہ مرکوز بیانیہ تھا، اور وہ عوام کے دلوں میں دماغوں میں سرایت کر گیا ہے۔ تو ابھی ان 3.5 کروڑ لوگوں کے سامنے مشن یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کے جو منتخب نمائندے ہیں، یہ ایک بڑا امتحان ہوگا ان منتخب نمائندوں کا کہ وہ جو ہارس ٹریڈنگ ہونی ہے، جو ابھی منڈیاں لگنی ہیں آزاد امیدواروں کے لیے، وہ اس کا حصہ نہ بنے، اور اگر بن بھی گئے تو مجھے یقین ہے کہ اکثر علاقوں میں ان لوگوں کے ساتھ ان کے اپنے ووٹرز کوئی اچھا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے کہ لوگوں نے ایک اچھے پاکستان کے لیے، ایک ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے، ایک آئین اور قانون پہ مبنی پاکستان کے لیے ان لوگوں کو چنا ہے۔ اب ان لوگوں نے اگر دغا کر دیا اپنے ووٹرز کے ساتھ تو ظاہر ہے نہ صرف ان لوگوں کا اعتماد مجروح ہوگا، بلکہ اس سے جو سیاسی بگاڑ، سیاسی سماجی بگاڑ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں کا جینا بھی شاید معاشرے میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔